کہ انسان جو ہے ہم جو جسم ہے اس کی جو ہے افزائش میں لگے ہوئے ہیں اور روح جو ہے اس کو شاید بھول جاتے ہیں، حالانکہ جو انسان کا جو اس کی آئیڈینٹی ہے وہ اس کی روح ہے، اور باڈی از جسٹ اے ویسل دیٹ از کیرینگ دا سول. اور اگر ہم سول کو نرش نہیں کریں گے تو ظاہر ہے انسان کی پرپز کی طرف اور میننگ فلنس کی طرف وہ نہیں جا سکے گا. تو جو مونو تھیسٹک ریلیجنس ہوتے ہیں اور پولی تھیسٹک ریلیجنس ہوتے ہیں، ان دونوں میں آپ نے کیا فرق دیکھا کہ اگر ایک انسان ایک خدا کی پوجا کرتا ہے اور مشرک ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، مثال کے طور پر اگر وہ سمندر میں ہے، ہر طرف جو ہے طوفان ہے، وہ پھنس گیا اس طوفان کے اندر، تو وہ جس کو پکارے گا وہ ایک خدا کی ذات ہی ہوگی. تو ہر انسان جو بائی نیچر ہے، بائی برتھ ہے، انسٹنکٹ کے اندر اس کی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ایک ہی خدا کو مانے، ایک ہی خدا کو جانے اور ایک ہی خدا کی پرستش کرے. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی فطرت سے بالکل ڈیویٹ کر جاتا ہے، فطرت کی مخالفت بھی کر رہا ہوتا ہے، بغاوت بھی اس سے کر جاتا ہے. تو یہ جو پولیٹھیسٹک جو ہمارے ریلیجنز ہیں، جس کو ہم مشرکانہ مذاہب کہتے ہیں، وہ اصل میں فطرت سے بغاوت کا ہی دوسرا نام ہے. ایک یونیورسٹی ہے، ووہان یونیورسٹی چائنا میں، اس کے سوشالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑی اچھی ریسرچ ہوئی. اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ مونوتھیسٹک ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اندر پرپز فلنس زیادہ ہوتی ہے. ان کی زندگی کے اندر مقصدیت زیادہ ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اندر فوکس تھوڑا نسبتاً ان لوگوں کے جو کہ مشرک ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ریلیجن کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ریلیجیوسٹی جس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی کے ٹرم میں، جو مونوتھیسٹک لوگ ہوتے ہیں، جو توحید پرست ہوتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے ساتھ، مذہبی عبادتوں کے ساتھ اور مذہبی تصورات کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں بنسبت کوئی مشرکانہ مذہب کے پیروکار ہو. تو اگر ہمیں مذہب کو اپنی شخصیت کا، اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے تو اس کا واحد جو راستہ ہے وہ توحید کا ہی تصور ہے. مشرکانہ مذہب کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ہمارے ہاں بہت ساری ڈائیورسٹی ہو جاتی ہے، ہماری سوچ ایک جگہ پر فوکس نہیں ہوتی، ہماری زندگی کے اندر معنویت نہیں ہوتی، اور ہماری جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے نا، جیسے پرسنلی ہر انسان کی کسی نہ کسی کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہی کمٹمنٹ ہماری اپنے رب کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو اگر ایک انسان ایک سے زیادہ رب کو مان رہا ہے تو اس کا وہ جو کمٹمنٹ ہے وہ کہیں پر بھی باقی نہیں رہ پاتا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو تھا جو کہ ووہان یونیورسٹی نے ڈسکور کیا اور ہمیں بتایا ہے.